اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سردار عامر ظہیر ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہاؤس آف جسٹس۔ آج کی ویڈیو میں جن دو ٹاپکس پر بات ہوگی وہ یہ ہیں، نمبر 1 کہ کوئی ایسی پراپرٹی کہ جو ابھی تقسیم نہیں ہوئی ہے، اس کے کچھ مشترکہ کھاتہ داران ہیں، کو شیئرر ہیں، کو آنرز ہیں، اور وہ پراپرٹی کسی کرایہ دار کے پاس ہے، وہ اس کا رینٹ کسی ایک مالک کو پے کر رہا ہے اور وہاں پر بطور کرایہ دار قابض ہے، چاہے وہ دکان ہے، مکان ہے یا کوئی اور پراپرٹی ہے۔ تو اس کو اگر خالی کروانا ہے، کوئی ایک مشترکہ کھاتہ داران میں سے کوئی ایک مالک اگر چاہتا ہے کہ میں یہ پراپرٹی خالی کرواؤں تو وہ کیسے خالی کروائے گا؟ اور نمبر 2، اگر کوئی اسی طرح جوائنٹ پراپرٹی ہے، اس کے مختلف مالک ہیں لیکن وہ ساری پراپرٹی کسی ایک مالک کے پاس ہے یا کچھ مالکان کے پاس ہے، کچھ کے پاس نہیں ہے، تو اس کا قبضہ کیسے حاصل کیا جائے گا؟ کو آنرز یا مشترکہ کھاتہ داران کیا ہوتے ہیں کہ کوئی ایک ایسی پراپرٹی ہے جہاں پر ایک سے زائد مالکان ہوتے ہیں۔ لیٹس سپوز کہ ایک کھیوٹ نمبر ہے 450، وہ 10 کنال کا ہے، تو اب وہاں پر ہو سکتا ہے وہ 10 بندے اس میں مالک ہوں، کسی کی 1 کنال ملکیت ہو، کسی کی 2 کنال ملکیت ہو، کسی کی 5 کنال ملکیت ہو، کسی کی ہو سکتا ہے کچھ مرلے ملکیت ہو۔ تو یہ سارے لوگ جن کی وہاں اس کھیوٹ میں کوئی بھی ملکیت ہے، چاہے وہ 1 انچ ہی کیوں نہ ہو، تو وہ سارے آپس میں مشترکہ کھاتہ داران یا کو آنرز کہلائیں گے۔ اب میں یہاں پر ایک مثال دیتا ہوں کہ 1 کنال زمین تھی، وہاں پر کوئی مکان بنایا گیا، تو مشترکہ کھاتہ داران وہاں پر 4 یا 5 کوئی مشترکہ کھاتہ داران تھے جنہوں نے وہ مکان کسی شخص کو کرائے پر دے دیا۔ کرایہ دار وہاں آ کے رہنے لگا، رینٹ ایگریمنٹ اس نے تیار کروا لیا، سائن ہو گئے، لیکن اب جو کو آنرز تھے ان میں سے کسی کو اس رینٹ میں حصہ نہیں مل رہا، یا جو کو آنرز تھے ان میں سے کسی شخص کو ذاتی طور پر اس پراپرٹی کی جو اس کی ملکیت ہے، جو اس کا حصہ ہے، اس کی ضرورت ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ کرایہ دار کو وہاں سے بے دخل کرے۔ تو چونکہ باقی اسپیشلی اگر رینٹ کا میٹر ہے تو جس کو رینٹ مل رہا ہے، لیٹس سپوز کہ اگر 5 مالک تھے تو وہ کرایہ دار جو ہے وہ 1 یا 2 کو یا 3 کو کرایہ پے کر رہا ہے، باقی کو نہیں پے ہو رہا، ان کو ان کا حصہ نہیں مل رہا۔ تو اب جن کو حصہ مل رہا ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ یہ پراپرٹی خالی کروائی جائے، جبکہ جس کو رینٹ میں حصہ نہیں مل رہا ڈیفینیٹلی وہ چاہے گا کہ وہ اس کرایہ دار کو یہاں سے نکالے اور کوئی ایسا شخص یہاں پر آئے جو کہ اس کو اس میں جو رینٹ میں اس کا شیئر ہے وہ اس کو دیا جائے۔ اب وہ دوسرے مالکان سے بات کرتا ہے جو کو آنرز ہیں ان سے کہ یا تو اس کرایہ دار کو نکالا جائے یا مجھے میرا شیئر جو ہے رینٹ میں وہ دیا جائے، لیکن کو آنرز اس کی کسی بات پر راضی نہیں ہوتے۔ تو اب اس کے لیے یہ پریشانی ہوگی کہ وہ کس طریقے سے اس پراپرٹی کو خالی کروائے۔ تو اس کے لیے جو دعویٰ آپ نے دائر کرنا ہے وہ سوٹ فار پوزیشن کبھی بھی دائر نہیں کرنا، جو قبضے کا دعویٰ ہے وہ آپ نے دائر نہیں کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ فوراً جا کے سوٹ فار پوزیشن دائر کر دیں کہ یہ کرایہ دار ہے، ہماری پراپرٹی پر بیٹھا ہوا ہے، فلاں کو آنر کو یہ رینٹ پے کر رہا ہے لیکن مجھے رینٹ میں حصہ نہیں مل رہا، تو آپ سوٹ فار پوزیشن دائر کر دیں، قبضہ حاصل کرنے کے لیے دعویٰ دائر کر دیں، تو وہ آپ کا مینٹینیبل نہیں ہوگا، کیونکہ ہے تو وہ کرایہ دار ہی، بے شک وہ آپ کو رینٹ پے نہیں کر رہا لیکن وہ کسی دوسرے مالک کو جو کو آنر ہے اس کو رینٹ پے کر رہا ہے۔ تو کرایہ دار کے خلاف آپ نے سوٹ فار پوزیشن نہیں فائل کرنا بلکہ آپ نے ایجیکٹمنٹ پٹیشن فائل کرنی ہے، بے دخلی آپ نے دائر کرنی ہے۔ اب اس میں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہاں پر 5 کو آنرز ہیں اس مکان کے، تو اگر 3 راضی نہیں ہیں کہ یہ مکان خالی کروایا جائے جبکہ 2 کہتے ہیں کہ ہم خالی کروائیں گے، یا لیٹس سپوز کہ 4
اس بات پر راضی نہیں ہے کہ اس مکان کو خالی کروایا جائے اور صرف ایک چاہتا ہے کہ یہ مکان میں خالی کرواؤں اور اس کا وہاں پر حصہ ہے، چاہے اس کا وہاں پر جتنا بھی حصہ ہو، بے شک اس کا سب سے کم حصہ ہو، تب بھی وہ قانونی طور پر اس پراپرٹی کو تھرو ایجیکٹمنٹ پٹیشن خالی کروا سکتا ہے۔ وہ دیگر کو آنر سے بات کرے، اگر وہ اس کو اس کا شیئر نہیں دے رہے تو وہ فوراً ایجیکٹمنٹ پٹیشن رینٹ کنٹرولر کی کورٹ میں دائر کر دے۔ تو اس میں دیگر کو آنرز کا راضی ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی بھی ایک کو آنر ایجیکٹمنٹ پٹیشن فائل کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو انڈیوائیڈڈ پراپرٹی ہوتی ہے، ابھی اس کی کوئی پراپر پارٹیشن نہیں کی گئی، اس کو قانون کی نظر میں اس طریقے سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ جتنی بھی انڈیوائیڈڈ پراپرٹی ہے، اس میں جتنے کو آنرز ہیں وہ اس کے ایک ایک انچ کے مالک ہیں۔ تو لہٰذا جب آپ اس پراپرٹی کے ایک ایک انچ کے مالک ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ لیگلی طور پر اس پراپرٹی کو خالی کروا سکتے ہیں۔ تو آپ اس کے لیے سمپلی جا کے ایجیکٹمنٹ پٹیشن فائل کر دیں، تو کرایہ دار کو تھرو کورٹ آپ وہاں سے بے دخل کر کے اس کا قبضہ لے سکتے ہیں۔ لیکن اس میں آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ سوٹ فار پوزیشن دائر نہیں کرنا۔ اب دوسرا سوال ہے کہ لیٹ سپوز کہ ایک یہی مکان ہے، اس کے 5 مالک ہیں، 1 کنال کا مکان ہے، 5 بھائیوں کی وہ ملکیت ہے، 3 اس مکان میں رہ رہے ہیں، 2 کہیں آؤٹ کسی اور جگہ پر رہتے ہیں۔ تو اب یہ جو پراپرٹی ہے، اس میں وہ جو 3 بھائی رہ رہے ہیں، کو آنرز رہ رہے ہیں، وہ بطور مالک وہاں پر رہ رہے ہیں، وہ کوئی کرایہ دار نہیں ہیں، ان کے خلاف آپ ایجیکٹمنٹ پٹیشن فائل نہیں کر سکتے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ بھائیوں کے خلاف ہی جا کے ایجیکٹمنٹ پٹیشن دائر کر دیں کہ یہ کو آنرز ہیں، یہ 3 وہاں پر رہ رہے ہیں، ہم 2 باہر ہیں، یا 4 وہاں پر رہ رہے ہیں، میں اکیلا باہر کسی اور جگہ رہتا ہوں۔ تو یہاں پر ایجیکٹمنٹ پٹیشن مینٹینیبل نہیں ہے، یہاں پر آپ نے تقسیم کا دعویٰ دائر کرنا ہے، اور کو آنرز کے خلاف آپ نے سوٹ فار پوزیشن بھی فائل نہیں کرنا۔ نہ ایجیکٹمنٹ پٹیشن فائل کر سکتے ہیں، نہ سوٹ فار پوزیشن فائل کر سکتے ہیں، بلکہ کو آنرز کے خلاف اگر انڈیوائیڈڈ کوئی پراپرٹی ہے، ان پارٹیشن پراپرٹی ہے کہ جس کی ابھی تک کوئی پراپر پارٹیشن نہیں ہوئی، تو آپ نے ان کے خلاف سوٹ فار پارٹیشن فائل کرنا ہے، تقسیم کا دعویٰ دائر کریں، تو عدالت آپ کی وہ پراپرٹی تقسیم کرے گی اور آپ کا جتنا بھی حصہ ہوگا، جتنی ملکیت ہوگی، وہ آپ کو مل جائے گی۔ جو پہلا پوائنٹ میں نے ڈسکس کیا تھا کہ کوئی بھی ایک کو آنر بھی اگر چاہتا ہے تو وہ انڈیوائیڈڈ پراپرٹی کو تھرو کورٹ ایجیکٹمنٹ پٹیشن لگا کے تو اس کا قبضہ لے سکتا ہے، لیکن قبضہ لینے کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ اگر کسی ایک کو آنر نے ایجیکٹمنٹ پٹیشن فائل کی، عدالت نے کرایہ دار کو بے دخل کرنے کا آرڈر جاری کر دیا، تھرو کورٹ آپ کو قبضہ مل گیا، تو اب جو دیگر مالکان ہیں، جو دیگر کو آنرز ہیں، ان کا جتنا جتنا اس میں شیئر ہے وہ اس کی حد تک اب بھی مالک ہوں گے۔ جو ایک شخص اس کا قبضہ لے رہا ہے وہ قطعی طور پر اس ساری پراپرٹی کا مالک نہیں بن جاتا، بلکہ اس کی ملکیت وہی رہے گی جس کی حد تک اس کے پاس ٹائٹل ڈاکومنٹ ہیں۔ باقی جو پراپرٹی ہے اس میں دیگر جو کو آنرز ہیں ان کی ملکیت برقرار رہے گی۔ اس پر ایک ججمنٹ ہے کہ کوئی بھی ایک آنر جو انڈیوائیڈڈ ان پارٹیشن پراپرٹی کو تھرو ایجیکٹمنٹ پٹیشن خالی کروا سکتا ہے۔ سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے، اس کا میں حوالہ دینا چاہتا ہوں، 2019 SCMR پیج 84۔ تو اس ججمنٹ میں بھی یہی بات ڈسکس کی گئی کہ کوئی بھی ایک کو آنر اگر وہ چاہتا ہے کہ جوائنٹ پراپرٹی میں سے کرایہ دار کو بے دخل کرے تو وہ بے دخلی دائر کر سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ سارے کو آنرز راضی ہوں اور سارے مل کر اس کے خلاف بے دخلی دائر کریں، کوئی ایک سنگل کو آنر بھی اگر چاہتا ہے تو وہ بے دخلی دائر کر سکتا ہے۔ تو ویورز، یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔